موضوع ہے عصر حاضر اور سود کی لعنت۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، سود ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا خطرناک معاشرتی طور پر یہ جرم ہے کہ جس کے ذریعے سے غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ مطلب کوئی بندہ کمزور ہے تو وہ مزید بھی کمزور ہوتا جاتا ہے، اور جس کے پاس مال و دولت ہے، جو امیر ہے، وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ سود والا جو معاشرتی ایک نظام تھا، اس کے ذریعے سے غریب پر، کمزور شخص پر ظلم ہوتا تھا۔ میں نے کل بیان کیا اور پہلے بھی یہ چیز آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اسلام نے ہمیشہ ضعیف اور کمزور لوگوں کا ساتھ دیا۔ جن کو معاشرہ کمزور سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، اسلام نے ان کو سہارا عطا فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں غریب شخص کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا کہ ایک شخص غریب ہے جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، لیکن اسے مجبوری ہے کسی وقت پر، کسی ٹائم پر کی دولت کی، تو کسی امیر شخص سے جب وہ جا کے قرضہ مانگتا کہ مجھے قرضہ دو، اب امیر شخص کیا کرتا؟ قرضہ دینے سے انکار نہ کرتا، قرضہ دینے میں کھلا ڈلا اسے قرضہ دے دیتا۔ بھائی جتنا لینا ہے بے شک اس سے زیادہ بھی لے لو، قرضہ دے دیتا، قرضہ دینے سے انکار نہ کرتا۔ لیکن کرتا یہ کہ فلاں تاریخ تک اگر تو نے قرضہ ادا نہ کیا تو پھر اس کا جو ہے اضافہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ مطلب 1,00,000 قرض کا دیا، 1,20,000، 1,25,000، یہ قرض کی شرط لگا لی کہ واپسی زیادہ میں نے کر کے لینا ہے۔ اور اگر وہ غریب اس تاریخ تک اتنا قرضہ ادا نہ کر سکتا تو جوں دن گزرتے جاتے تو قرضہ بڑھتا جاتا۔ اب وہ غریب شخص اپنی ساری زندگی اس امیر کا غلام بن کے رہتا، مجبور ہے بیچارہ۔ تو اب قرضہ دینے والے قرضہ دینے میں تو انکار نہیں کرتے تھے، لیکن ساتھ یہ جو اضافہ تھا، یہ اضافہ سود تھا۔ اللہ کریم جل شانہ نے جس وقت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو شریعت نے، اسلام نے جس طرح زمانہ جاہلیت کی باقی سوچوں کو، باقی نظام کو رد کیا، ختم کیا، اللہ کے دین نے سود والے سلسلے کو بھی ختم کیا۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن اتارا اور بتا دیا بھائی سود حرام ہے۔ یہ جو قرض دے کر اس پہ اضافہ لینا، یہ اس سے اضافے کی شرط لگا لینا، یہ جائز نہیں، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ نے ساتھ ہی فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اس زمانے میں لوگ پھر یہ کہتے تھے کہ یہ جو دکاندار ہیں یہ بھی تو بازار سے چیز خرید کے لے آتے ہیں، مثال کے طور پہ 10,000 کی، اپنی دکان پہ رکھ کے وہی چیز 12,000 کی بیچتے ہیں۔ 10,000 کا انہوں نے خرچ کیا اور پایا کتنا؟ 12,000، اضافہ تو یہ بھی لے رہے ہیں، تو یہ بھی پھر سود ہوگا۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، بے حلال ہے، یعنی بے سے مراد یہ خرید و فروخت، یہ کاروبار، یہ تجارتی نظام، یہ حلال ہے، لیکن سود حرام ہے۔ پہلے سود اور بے میں تھوڑا فرق سمجھ لیجئے۔ جس نے خرید و فروخت کی، وہ مارکیٹ سے، یہاں سے بازار گیا، بازار سے اس نے وہ چیز خریدی 10,000 والی، آنے جانے پہ اس کا وقت بھی لگا، اسے کچھ محنت بھی کرنی پڑی، آنے جانے کا کرایہ بھی خرچ ہوا، پھر اسے لا کے دکان پہ بیٹھا۔ اب اس کے لیے 2 چانس ہیں، ہو سکتا ہے بک جائے 12,000 کی، اسے نفع حاصل ہو سکتا ہے نہ بکے، ضائع ہو جائے تو اس کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ہے بے، اس کو اللہ نے حلال رکھا۔ سود کو حرام کیا۔ سود میں یہ ہے کہ کسی نے 10,000 کسی کو قرضے کا دیا اور اس نے کہا کہ میں نے واپس لینا ہے تو میں نے 12,000 لینا ہے۔ اب 10,000 پہ یہ جو 2,000 اضافی لے رہا ہے، اس پہ اس کی کون سی محنت خرچ ہوئی، اس کا کون سا ٹائم لگا، اس نے کون سی تکلیف اٹھائی؟ یا اس کو 2 آپشن کیسے ہیں؟ جیسے دکاندار کو ہیں، اس کو تو دونوں ہیں کہ میں چیز خرید کے لایا ہوں، بک گئی تو 12,000 بن جائیں گے، نہ بکی تو 10,000 بھی ہو سکتا ہے چلے جائیں۔ لیکن اس کے پاس 2 آپشن نہیں ہے، اس کے پاس تو پکی بات ہے، اس نے 10 سے 12 لینا ہی لینا ہے، اور اگر ٹائم پہ وہ نہ دے سکا تو اس نے مزید بڑھا دینے ہیں۔ تو یہ تو سود کے زمرے میں آئے گا کہ اس پہ اس کی کچھ محنت بھی نہیں جو ہے خرچ ہو رہی۔
زیادتی وہ اور اضافہ دولت کا وہ جس پہ انسان کا کچھ بھی خرچ نہ ہو اور کسی قسم کی بندے کی محنت نہ ہو، اس اضافے کو شریعت نے سود کہا اور اسے شریعت مطہرہ نے حرام فرمایا، اور فرمایا بے حلال ہے۔ بے سے مراد تجارت۔ ضمناً ایک مسئلہ سنتے جائیے، ہماری معیشتی نظام کے لحاظ سے، ملکی نظام کے لحاظ سے شاید گورنمنٹ نے یہ مکمل طور پہ ٹھان لی ہے کہ ہر اسلامی نظام سے ٹکرانا ہے۔ شریعت نے سود کو حرام کیا، یہاں سودی معیشت عام چل رہی ہے۔ بے کو، کاروبار کو، تجارت کو حلال کیا، اور یہ مسئلہ ہے تجارت کے مسئلے میں دکاندار کے پاس جو مال ہے اس پہ پروفٹ دکاندار نے کتنا لینا ہے کتنا نہیں لینا، یہ دکاندار کی اپنی مرضی۔ مثال کے طور پر اس نے 10 روپے والی چیز خریدی، اس کی مرضی 15 کی بیچے، اس کی مرضی وہ چیز 12 کی بیچے، اس کی مرضی وہ چیز 20 کی بیچے، چاہے 25 کی بیچے۔ شریعت اس سے نہیں پوچھتی۔ جب اللہ رسول نہیں پوچھتے تو کسی اور کو پوچھنے کی کیا مجال ہے؟ ہمارا نظام یہ ہے کہ جو ریٹ ہے وہ فکس کر کے دکاندار کو پابند کیا جاتا ہے کہ اب اس ریٹ پر تو نے یہ چیز دینی ہے۔ یہ ریٹ کی فکسنگ دکاندار پر، یہ شرعاً ٹھیک ہے ہی نہیں کہ دکاندار کو پابند کیا جائے کہ اس ریٹ فکس پر تو نے چیز بیچنی ہے۔ چیز اس کی ہے، اس کی مرضی جتنے کی بیچے اور اس کی مرضی جتنا نفع وصول کرے۔ اسی نظام کی خرابی کی وجہ سے موجودہ حالات میں کبھی ہماری عوام کو آٹا نہیں ملتا اور کبھی چینی دستیاب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ریٹ فکس ہو جاتا ہے، اتنے ریٹ پہ تم نے فلاں چیز بیچنی ہے۔ اب دکاندار کو پیچھے جو کارخانے ہیں، ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، وہ بھی اس ریٹ پر وہ چیز نہیں بیچتے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری خرید بھی اتنی نہیں، ہم اس ریٹ پر کیسے بیچیں؟ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی خریدنے آئے، چیز پڑی بھی ہو تو وہ کہتے ہیں میاں کوئی نہیں پڑی۔ اب بیچارہ مجبور ہے، کیوں کہ جس نے خود 86 روپے کی چینی خریدی وہ 85 کی کیسے بیچے گا؟ اب جنہوں نے 86 کی اوپر بیچی وہ تو منتھلیاں دیتے ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ اضافی پیسے دیتے ہیں، ان سے جا کے کوئی پوچھتا نہیں، اور یہ غریب دکاندار کو جا کے پکڑا جاتا ہے، 5-5 ہزار جرمانہ کیا جاتا ہے۔ شرعی طور پر اس میں لمٹ کوئی نہیں تھی، نہ اس کو فکس کر کے ریٹ دینے کی ضرورت تھی۔ شریعت نے جس چیز کو بند کیا تھا وہ تھا سودی نظام، اور سودی نظام سرعام جا رہا ہے۔ اور یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ کسی زمانے میں یہ سودی کاروبار وہ لوگ کرتے تھے جن کو جاہل کہا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت کے لوگ یہ سودی کاروبار کرتے تھے، قرض دے کر اضافہ لینا۔ وہی کرتوت آج بھی ہو رہا ہے، لیکن فرق ہے کہ اس زمانے میں کرنے والے کو جاہل سمجھا جاتا تھا، آج کل اس کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے، آج کل اس کی حکومت ہے، آج کل وہ سرکاری نظام باقاعدہ بنا کے بیٹھے ہیں، اور اس نظام کے تحت پورا معاملہ چل رہا ہے۔ اسی لحاظ سے دیکھ لو ہمارا ملک قرضوں کی جو ہے نیچے کیوں دبا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرضے لیے یورپی ممالک سے، اور قرضے لیے سود پہ، جوں جوں وقت گزرتا گیا تو اس کی جو ہے قیمت بڑھتی گئی، آنے والی نسلیں قرضوں کے نیچے دبتی گئیں۔ جب تک سودی نظام کو اپنے ملک سے، معاشرتی نظام سے ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک قوم قرضوں کے نیچے سے نہیں نکل سکتی۔ سرکار کے زمانے میں یہ نظام تھا تو اللہ کریم نے اسے منع کر دیا، فرمایا خبردار آئندہ کے بعد کوئی شخص کسی کو قرض دے کر، مال دے کر اضافی رقم نہ لے۔ بے حلال ہے، سود حرام ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اعلان سنا دیا، فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، فرمایا جس کے پاس اللہ کی نصیحت آئی، اللہ کی نصیحت کو سن کر وہ رک گیا، بھائی میں نہیں لیتا اضافہ، میں اب اضافہ نہیں لوں گا، رک گیا، فلہ ما سلف، جتنے اس کے اپنے تھے وہ اسے ملیں گے، اضافہ اسے نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فمن عاد، جو نصیحت آنے کے بعد پھر پلٹ کر یہی کام کرتا رہا، فرمایا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، فرمایا وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا آرڈر آنے کے بعد اللہ کے حکم سے کیوں ٹکرا رہا ہے؟ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، فرمایا ایسا شخص اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، مجھ سے لڑنا چاہتا ہے، میرے رسول سے لڑنا چاہتا ہے، جس کی جنگ اللہ سے ہو جائے، جس کی جنگ خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، وہ نہ ترقی کر سکتا ہے، وہ نہ امن پا سکتا ہے، وہ نہ سکون پا سکتا ہے۔
तरक्की का रास्ता, अमन का रास्ता, सुकून का रास्ता वाहिद है कि मुल्क की मईशत से सूद के निज़ाम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह चीज़ बयान खुद फरमाई थी कि वक्त आएगा, होगा सूद ही, यही सूदी सिलसिला होगा, नाम बदल बदल कर लोग उसको खाते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे। आजकल देख लो, एक तो है अकाउंट में जाके पैसे रखाना और फिर उस अकाउंट के पैसों पर इजाफा लेते रहना। बैंक क्या कहेगा आपको, जी हम कारोबार करते हैं, कारोबार में जो नफ़ा होता है वो हम आपको सालाना या माहाना फिक्सिंग के तौर पर देते हैं। हम आपसे पूछते हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, दुकानदार हैं, तिजारत करते हैं, क्या उनको अपने नफ़े की फिक्सिंग का इल्म होता है कि मैं माहाना इतना नफ़ा कमा लूँगा? नहीं इल्म होता। क्यों? कभी नफ़ा 10% होगा, कभी 20% होगा, कभी 5% होगा और कभी खुदा न खास्ता खसारा भी हो जाएगा। बैंक ने जो पैसा रखा उस पे हमें फिक्स नफ़ा जो देता है, ये सारा सरासर सूद है। और फिर इस सूद से आगे बढ़कर मुख्तलिफ नाम उस सूद के रखे गए। कभी कर्ज दे दिया अवाम को, जी हम कर्ज दे रहे हैं, और कर्ज में यह हुआ कि 20,000 देकर 25,000 की वापसी, उसकी किस्तें बना ली। अब एक मसला ये भी समझते जाना, कर्ज पर इजाफा ये नाजायज़ है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, और बै यानी जो खरीदो फरोख्त का मामला है उस पर इजाफा लेना वो उसकी मर्जी है, दुकानदार का वो प्रॉफिट है, उसकी मेहनत है। इसी मसले में किस्तों वाली चीज़ें आती हैं, वो मैं आखिर पे जाके अर्ज करूँगा। बहरहाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वक्त आएगा और सूद से बचना इसी तरह मुश्किल हो जाएगा जिस तरह किसी हवा से बचना मुश्किल होता है। अब इंसान हवा से कैसे बचे, इसी तरह फिर सूद से बचना भी मुश्किल हो जाएगा। और ईमानदार कामिल बंदा वही होगा जो सूद के एक एक पैसे से अपनी मईशत को, अपने कारोबार को, अपनी दौलत को बचाकर हक हलाल का रिज़्क अपनी औलाद तक पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपया का सूद माँ के साथ 70 बार जिना करने के गुनाह के बराबर है। अब ये जुर्म हम करते हैं, खुदा न खास्ता करते हैं, हमारी मईशत में, हमारे कारोबारों में, हमारे मामलात में ये चीज़ दाखिल है, लेकिन हमें समझ नहीं आती और इसी की वजह से हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। हमारी पढ़ी नमाजों में हमें सुकून नहीं मिलता, रूहानियत नहीं नसीब होती। हम तिलावत करते हैं, हमें वो मज़ा नहीं आता। हम जो है रोज़ा रख बैठते हैं, लेकिन अफ्तारी पर आए हुई सारी चीज़ें अगर सूद के पैसों की होंगी तो हमें उसमें क्या सुकून मिलेगा, क्या लज्जत नसीब होगी। हालांकि इस चीज़ से बचने पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना एहतमाम किया। उस ज़माने में जो सूद था, सरकार ने फरमाया सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास का जो सूदी मामलात हैं वो ख़त्म करता हूँ, आइंदा के बाद इनका सूद या सूदी जो सिलसिला है वो ख़त्म, ये किसी से इजाफा नहीं लेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह ख़त्म किया। और मज़े की बात यह है कि जो निज़ाम इस्लाम ने दिया उसमें यह है कि अगर किसी गरीब ने तुमसे कर्जा ले लिया बवजह मजबूरी, इस्लाम ने कर्जा देने वाले को कहा कि कर्जा देने वाले उसे तंग न करना। जो डेट उसके साथ फिक्स हो गई ना, मिसाल के तौर पर किसी ने 10,000 लिया कि आने वाले महीने में 20 तारीख को मैं ये कर्जा तुझे वापस करूंगा, 20 तारीख तक इसने इंतज़ार किया, खामोशी से, तंग नहीं किया। हदीस पाक है मुस्नद इमाम अहमद की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसको हर दिन इतने पैसे सदका करने जितना अजर अता फरमाएगा। 20 तारीख तक इंतज़ार कर रहा था और इसके पैसों से दूसरा भाई फ़ायदा उठा रहा था, फरमाया इसको हर दिन इतने पैसे सदका करने जितना अजर मिलेगा। दूसरे मकाम पर सरकार ने एक दफ़ा यूँ फरमा दिया, फरमाया उसे डबल अजर मिलेगा। फरमाया उस जितने पैसे हैं ना, मिसाल के तौर पर 10,000 कर्जा है तो फरमाया डबल यानी 20,000 के सदक़े का उसे सवाब मिलेगा। सहाबी ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी मुस्नद अहमद की रिवायत है, आपने तो फरमाया था कि उसी जितना सदके का सवाब मिलेगा, ये आज फरमा रहे हो डबल मिलेगा। फरमाया डेट तक, जो डेट थी, तारीख थी, उस तक इंतज़ार करेगा तो उसके बराबर अजर मिलेगा। और फरमाया डेट आने के बाद, वक्त आने के बाद अगर कर्ज वाले शख्स के पास ना बन पाई और इसने तहम्मुल से, सब्र से बर्दाश्त करते हुए कहा चलो बाद में दे देना, अब ये जो बाद में दिन गुजरेंगे इसमें हर दिन अल्लाह ताला इसको डबल सदके का अजर अता फरमाएगा। अब ये देखो इस्लाम ने किस कदर गरीब को संभाला। और फिर कर्ज देने वाले को इस्लाम ने यह भी कहा कि जिस शख्स ने कर्ज दिया
اور قرض دینے کے بعد اس تنگ دست کو مہلت دیتا رہا، ٹائم دیتا رہا، مطلب تاریخ ٹائم پورا ہوا، اس نے کہا چلو یار بعد میں دے دینا، چلو تجھے ٹائم ہے، پھر کہا چلو بعد میں دے دیں، اس نے اسے مہلت دی، فرمایا رب ذوالجلال اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک یہ شخص اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لے گا۔ اللہ اسے مہلت دیتا رہے گا، چل میرے بندے تیرے پاس ٹائم ہے، تو اور ٹائم لے لے، گناہوں کی معافی مانگ لے اور وقت لے لے۔ اس نے دوسرے بندے کو مہلت بخشی، اللہ اسے مہلت دیتا رہے گا۔ تیسری روایت سنیے، یہ روایت مسند امام احمد، بخاری اور مسلم کی، تھوڑا مفہوم کا فرق ہے لیکن تقریباً اختتامی مفہوم ایک ہی جا کے بنتا ہے۔ بروز قیامت اللہ کے دربار میں ایک شخص ہوگا، اللہ فرمائے گا تیرے پاس کوئی عمل ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو ذرہ برابر بھی نیکی کوئی نہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا تیرے پاس کوئی عمل ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا ذرہ برابر بھی نیکی کوئی نہیں۔ 2-3 بار پوچھے گا اللہ، وہ کہے گا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں، ہاں ایک بات ہے کہ دنیا میں جب کاروبار کرتا تھا، وہ دکاندار تھا، تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا، لین دین کے معاملے میں میرا یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی غریب نے میرا پیسہ دینا ہوتا تو میں اسے ٹائم دیتا رہتا، چلو بعد میں دے دینا، چلو بعد میں دے دینا۔ کوئی بہت ہی تنگ دست ہوتا تو یا اللہ میں اسے قرضہ معاف کر دیتا تھا، بھئی چلو تو نہ ہی دے۔ اب جب اس بندے نے کہا کہ یا اللہ میرا یہ معاملہ تھا، اب اس نے تو سمجھا یہ کاروبار ہے، یہ دنیا داری ہے، تو اس میں یہ کیا نیکی ہے، اس واسطے پہلے کہہ رہا تھا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں۔ جب اس نے یہ بتایا نا کہ میں غریب کو معاف بھی کر دیتا تھا اور لوگوں کو ٹائم دیتا رہتا تھا، چلو بعد میں دے دینا، اللہ فرمائے گا میرے بندے تو ضرورت مند ہو کر، عاجز ہو کر اپنے جیسے انسانوں پہ اگر اتنی مہربانی کر سکتا ہے، تجھے تو پیسوں کی ضرورت تھی، تو ضرورت مند تھا، تو اتنی مہربانی کر سکتا ہے، میں تو ضرورت مند بھی نہیں ہوں، نہ ہی میں عاجز ہوں، میں قادر ہوں، مجھے تیرے ثواب کی نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہاں ضرورت مند ہو کر کرم کرتا رہا، میں قادر ہو کر تجھ پہ کرم کرتا ہوں، تجھے بغیر نیکیوں کی ہی جنت عطا فرماتا ہوں۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ اسلام کے نظام نے اتنا یعنی قرض والے کو جو ہے سہولت بخشی اور لینے والے کو کہا کہ تم جو ہے وقت دیتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ تمہیں اجر دیتا رہے گا۔ عموماً سوال یہ کیا جاتا ہے علماء کرام سے کہ تم سود کے خلاف تقریریں کرتے ہو، سود کے خلاف بیان کرتے ہو، ہمیں یہ بھی تو بتاؤ کہ اسلام نے سود کا متبادل نظام بھی کوئی دیا؟ تو گزارش ہے، علماء نے کتابیں بھی لکھی، میں تو وہاں سے کچھ لے کر آیا آپ کے لیے۔ اسلام نے سود کا متبادل نظام مسلمان کو عطا فرمایا، جہاں سے ناجائز چیز سے اسلام نے روکا، یہ اسلام کی خوبی ہے، اس کا متبادل اس سے بہتر کر کے نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مسلمان کو عطا فرمایا۔ سنیے، سب سے پہلے نام ہے ایک کاروبار کا جس کو شرکت کہا جاتا ہے، شرکت، پارٹنرشپ ہماری بولی میں کہتے ہیں شرکت۔ اسلام نے سودی کاروبار، سود میں یہی ہوتا ہے جتنا پیسہ تمہاری جیب میں تم اس سے اضافہ کرتے رہتے ہو، شرکت کا اسلام نے راستہ دیا کہ شرکت کے ذریعے اس پیسے کو تم بڑھا سکتے ہو، اور یہ ناجائز اور سود نہیں ہوگا، یہ جائز ہوگا۔ شرکت کی تفصیل سنیے، وہ یہ ہے کہ بینک پیسے دے انسان کو، مثال کے طور پر بینک نے 50,000 دیا، 50,000 انسان نے اپنی طرف سے ڈالا، یا اس نے 20,000 دیا، 20,000 اس نے اپنی طرف سے ڈالا، یہ بینک کی اور یہ انسان کی پارٹنرشپ ہو گئی۔ اب اس پیسے سے مشترکہ طور پہ کاروبار کیا جائے، آدھا پیسہ بینک کا ہے، آدھا اس انسان کا ہے، اس سے مشترکہ طور پہ کاروبار کیا جائے، اور اس کاروبار سے جو پروفٹ حاصل ہو وہ بے شک طے کر لیں، لیکن طے یوں نہیں کرنا کہ ماہانہ ہم آپ کو 100 روپیہ دیں گے یا ماہانہ 1000 روپے کا پروفٹ آپ کو ملے گا، یوں نہیں طے کرنا۔ یوں طے کرنا ہے کہ جو نفع آئے گا اس کا نصف تمہیں ملے گا، نصف مجھے ملے گا، یا کہا جائے کہ چوتھا حصہ تمہیں ملے گا، باقی 3 حصے مجھے ملیں گے، یا یوں کہا جائے کہ اس کو 1/5 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، 2 حصے تو لے جائے گا، 3 میں لے جاؤں گا۔ اس طریقے سے نفع کو تقسیم کر کے یہ کاروبار، اس کو شرکت کہا جاتا ہے۔ اب اس میں مال بڑھتا بھی رہے گا، اصل مال محفوظ رہے گا، بڑھوتری بھی ہوتی رہے گی، لیکن یہ سود نہیں ہوگا، اس کو شریعت نے جائز رکھا، اسے کہا جاتا ہے شرکت۔ نمبر 2 چیز مضاربت، شریعت نے سودی نظام کے مقابلے میں مسلمان کو مضاربت کا عقد عطا فرمایا۔ یہ بھی سمجھنا تھوڑا سا،
इसमें यह होगा कि पैसा होगा बैंक का, या बैंक को दरमियान से निकाल दो तो आप में हम में से किसी शख्स के पैसे हैं, उसके पास पैसा है लेकिन वो समझता है कि ये पैसा घर में वैसे पड़ा रहे तो ठीक नहीं, किसी को ऐसे काम में लाया जाए कि इसमें इजाफा होता रहे माहाना या सालाना, तो वो अपना पैसा किसी शख्स को दे, ये लो जी इस पे करो कारोबार। अब सारे का सारा पैसा एक शख्स का, और दूसरे शख्स ने सिर्फ क्या करना है, वर्क करना है, काम करना है, ड्यूटी करनी है। उसने दुकान बनाई, जिस तरीके से भी कारोबार किया। अब इन दोनों ने आपस में यह तय कर लिया कि जो नफा होगा वो तेरे और मेरे दरमियान तकसीम होगा। हम यूं करेंगे जो नफा आया, अब इसमें 5 रुपए भी आए तो वो तकसीम होगा आधा आधा, जैसे तय किया इन्होंने, आधा आधा करें, या कहें जी हम चौथा हिस्सा तुम्हें मिलेगा नफे का, बाकी 3 हिस्से मैं लूंगा, जिस तरीके से। लेकिन मुतय्यन नहीं करना कि 100 रुपया या 1000 रुपया नफे का, यह तय्युन खराबी का बायस है और हुर्मत की तरफ लेके जाएगा। इस तरीके के साथ ये कारोबार चलता रहेगा, पैसा इसका बढ़ता भी रहेगा, और ये शरी निज़ाम के तहत इसे जो है हराम नहीं कहा जाएगा, ये जायज़ सूरत हाल होगी। तीसरी चीज़ सुनिए, तीसरी चीज़ है, इसे कहा जाता है बे-ऐना। मैं आपको अपने तरीके से आपके माशरती निज़ाम के एतबार से समझाने की कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पर किसी शख्स से किसी ने कर्जा मांगा, मुझसे किसी ने कर्जा मांगा। अब मेरी नीयत में यह है कि मैं से दूं 20,000, तो 20,000 ही मुझे साल के बाद वापस मिले तो फ़ायदा तो कोई नहीं, मैं 22,000 वापस लूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा साल के बाद। अब अगर मैं यही पैसा कर्ज देकर कहूँ चल 20,000 ले, 22,000 कल मुझे देना, तो ये तो सूद है और हराम है। ऐसा करना तो जायज़ और ठीक नहीं। शरीयत ने इसका मुतबादिल निज़ाम दिया कि अगले शख्स को 20,000 की ज़रूरत है, तुम उसे 20,000 रुपया न दो। मिसाल के तौर पर ये एक सामान है, ये सामान दे दो, ये इसकी कीमत है 20,000, मार्केट रेट इसका 20,000 है। तुम उसे कहो कि ये चीज़ मैं तुम्हें बेचता हूँ लेकिन 20,000 की नहीं, तुम्हें बेचूंगा 22,000 की, और बेचता हूँ उधार, पैसे तुम मुझे बाद में दे देना 22,000 की। अब वो शख्स इससे कर्ज के पैसे न ले, ये चीज़ लेके जाए। अब यहाँ पे कर्ज नहीं हुआ, ये बै हो गई, तिजारत हो गई। उसने खरीदी कितने की, 22,000 की। अब वो मार्केट में जाके बेशक 20,000 की ले ले। अब 20,000 की ये बेच कर 20,000 उनसे ले लेगा, उसका 20,000 से काम चल जाएगा। कल वो इसको उस चीज़ की कीमत वापस करेगा, कर्जा नहीं वापस करेगा। अब ये तिजारती सूरत में कल जब वो इसकी कीमत वापस करेगा तो वो 22,000 इसको लौटा के देगा। तो इसको शरीयत ने नाजायज़ नहीं कहा, इसको जायज़ कहा। हर वो मकाम जहाँ से कारोबार में या मामलात में किसी भी मकाम पर हुर्मत के पैदा होने का खदशा हो, शरीयत ने रास्ता दिया कि वहाँ से हत्तुल मकदूर मुसलमान पूरी कोशिश करके वहाँ से बचने की कोशिश करे। ये सिलसिला शरीयत ने, इस्लाम ने एक निज़ाम दिया कि उस चीज़ की कीमत उसी तरह बढ़ा लेगा, पैसा भी इसके पास इजाफी आ जाएगा, कर्ज वाले को उसके पैसे मिल जाएंगे और उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, और यह सिलसिला एक जायज़ हद के नीचे आ जाएगा। चौथी सूरत सुनिए जिसके अंदर जो है इंसान सूद से बचकर अपने पैसे में इजाफा कर सकता है, वो है किस्तों की खरीदो फरोख्त, जैसा हमारे माशरे में चलता है। मिसाल के तौर पर फ्रिज है या पंखा है। फ्रिज है मिसाल के तौर पर 30,000 की नकद, दुकानदार ने आपको बता दिया भाई आप लोगे नकद तो 30,000 की मिलेगी, अगर आप लोगे उधार तो मैं दूंगा आपको 25,000 की। और उधार में अगर एक डेट फिक्स करके मुकम्मल 25,000 एक डेट को दे दे वो भी सूरत ठीक है। और अगर किस्तें तय कर ली जाएं, क्या कि माहाना तुम मुझे 2-2 हज़ार देते जाना या 3-3 हज़ार देते जाना, लेकिन नकद 20,000 की है, उधार में ये 25,000 की आपको मिलेगी, ये भी सूद नहीं, ये जायज़ सूरत हाल है। इसमें फ़ायदा ये होगा कि एक शख्स जो थोड़ी आमदनी वाला है वो चीज़ खरीद लेगा, लेकिन ये सूद इस वास्ते नहीं बना कि ये बनी बै, जो अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैआ, ये तिजारत है, उसका माल है, उसकी मर्जी। वो नकद भी तुम्हें 25,000 का देता तो उससे कोई पूछ नहीं सकता था। अब उसने भला किया कि नकद तो तुम्हें 20 की ही मिलेगी, लेकिन उधार लोगे तो मैं आपको 25,000 की दूंगा, और 25,000 में उसने अपनी चीज़ पर प्रॉफिट लिया। ये बै हो रही है, जो बेचा जा रहा है।
تو اس کو بھی اسلام نے جائز اور شریعت نے ٹھیک قرار دیا تاکہ اس کا بھلا بھی ہو جائے اور اگلے بندے کا بھی بھلا ہو جائے۔ اس سے بھی فائدہ ہو گیا کہ تھوڑے پیسوں والا شخص بھی ایسی چیز خرید لے گا، اور یہ اضافہ جو ہے یہ اضافہ سود میں نہیں آئے گا، یہ اس کا مال کا تجارت کے معاملے میں اس کا نفع ہے اور اس کا فائدہ ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں، اور آخری چیز اور اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں، بیع مرابحہ ہے۔ یہ جو ہماری عام دکاندار بیع کرتے ہیں اسے بیع مرابحہ کہا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے، بتایا جاتا ہے بھائی یہ میں مارکیٹ سے پیچھے منڈی سے لے آیا ہوں 20 روپے کی، آپ کو دوں گا 22 روپے کی، یا بتاتا ہے بھائی میں نے لاہور سے منگائی، کراچی سے منگائی، مجھے پڑ گئی ہے یہ 25 روپے کی، آپ کو بیچوں گا 30 روپے کی۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے اس کو بھی پتہ ہے، اضافہ لے رہا ہے، لیکن یہ اضافہ اس کا ایک محنت اور کاروبار کے سلسلے میں ہے، اس واسطے اس کو شریعت نے جائز قرار دیا۔ یہاں تک ہمارا آج کا موضوع ختم ہوا، اور آخر پہ ایک درد دل میں آپ حضرات کے سامنے جو ہمارا فریضہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ گزشتہ دن جو کل والا گزرا، ہم تو اپنے معاملات میں مصروف تھے، کچھ سو گئے، کچھ کاروبار میں تھے، لیکن پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن گزرا کہ امت مسلمہ کے وہ لوگ جو صرف فرانس سے جھگڑنے والے تھے، جن کا جھگڑا ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فرانس کے ساتھ تھا، ان لوگوں پر ہمارے ملک کے وہ لوگ جن کی تنخواہیں عوام کے ٹیکس سے ہیں، جن کے ہاتھوں کی گولیاں جو عوام کے ٹیکس اور عوام کے پیسوں سے بنی، وہ گولیاں امت مسلمہ کے سینوں میں چلائی گئیں۔ مسلمان حکمران اور مسلمان لوگوں پر یا رسول اللہ کہنے والوں پر گولیاں سیدھی چلائی گئیں، اور وہاں لاہور کے اندر کل کئی شہادتیں ہوئیں، کئی لوگ جو ہے شہید ہوئے۔ یقیناً وہ کسی ماں کے بیٹے ہیں، کسی بہن کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی کسی نہ کسی کے ارمان متعلق ہیں۔ ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے طور پر یہ مذمت اور احتجاج ضرور کر سکتے ہیں کہ مسلمان لوگوں پر اور ان لوگوں پر جو احتجاج قومی حق ہے ان پر سیدھی گولیاں چلا کر ان کو موت کے گھاٹ اتارنا یہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے، اس کو بند کیا جائے۔ اور اس زیادتی پر کل رات کراچی میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ کال دی اور اعلان کیا، وہ گزارش میں آپ حضرات سب سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس پر احتجاجاً ہم غم کا اظہار کرتے ہوئے، دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اگلے دن یعنی آج کے دن سوموار کے دن پہیہ جام ہڑتال اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی، کہ ہم احتجاجاً یہ سلسلہ رکھیں گے کہ ہم نہ دکان کھولیں گے، نہ گاڑی چلائیں گے، اس وجہ سے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔ اور یہ سلسلہ کوئی ہمارا ان کے ساتھ خونی تعلق تو نہیں، صرف تعلق ہے وہ ہے عزت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہم آپس میں بھائی ہیں، ان کی جھگڑا حکومت سے نہیں تھا، ان کا جھگڑا فرانس سے تھا، اور درمیان میں آ کر ان پر گولیاں چلائی جانی یہ ملکی تاریخ کا ایک سیاہ کارنامہ ہے۔ اس واسطے آج کے دن اگرچہ لاک ڈاؤن میں بھی تو گاڑیاں بند رہیں، دکانیں بند رہیں، وہاں پہ ہم نے برداشت کیا، تو یہ ایک دن اللہ کے رسول کی عزت کی خاطر اور ان بھائیوں کے گرے ہوئے خون کی خاطر آج کے دن کی مکمل ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے اور نہیں تو ہم اس احتجاج کا حصہ ضرور ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے، اور ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے، میں نے جمعہ پہ کئی بار کہا یہ بہت ہلکا مطالبہ ہے کہ جنہوں نے سر عام سرکاری طور پر حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کی ان کا تو سر مانگنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہلکا سا مطالبہ ہے کہ بس سفیر کو نکالو، ہمارا ملک ان سے پاک کرو۔ کیونکہ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر تعمیر ہوا، اور اس میں ہر باشندے کا جو یہاں کا رہائشی ہے اس کا حق ہے، تو یہ اکثریت مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہی اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا۔ تو ایسے لوگوں سے اور ایسی قوم سے، ایسے ملک سے تعلقات ختم کرنا یہ ہماری ایمانی اسلامی مجبوری ہے۔ تو یہ احتجاج اور یہ حصہ ہم سب کا ہے، ہم اس میں مکمل شریک ہیں کہ ایسے لوگوں سے ایسی فرانسی مصنوعات ہوں یا ان کے بندے ہوں یا ان کے ذاتی تعلقات ہوں وہ ختم کر دینا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا